وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ یہ مضمون چل رہا ہے تکبر اور تواضع سے متعلق۔ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ تکبر ابلیس اور اس کے ماننے والوں کا شعار ہے، شیوا ہے، اور عاجزی انکساری اور تواضع یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں کی صفت اور خوبی ہے۔ اسی ذیل میں بہت سے واقعات آپ حضرات نے سماعت فرمائے، کچھ مضمون اس میں باقی ہے، وہ مزید سماعت فرما لیجیے۔ ارشاد فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تواضع اور عبدیت کو اختیار کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی اور مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میں عبدیت والا نبی بنوں یا بادشاہت والا نبی بنوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے اشارہ کیا کہ تواضع اختیار کیجیے اور عبد بنیے، تو میں نے نبی اور عبد ہونا اختیار کیا جو مجھے عطا کر دیا گیا، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کے لیے پہلے زمین پھٹے گی اور میں ہی سب سے پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی عاجزی سے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سربلندی عطا فرمائیں گے، اور جو کوئی بڑا بن کر اکڑتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پست اور ذلیل کریں گے۔ شعر ہے، پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں۔ جو آدمی بھی بڑا بنتا ہے متکبر ہوتا ہے تو وہ دھوکہ کھا جاتا ہے اور اپنے تکبر کی وجہ سے وہ مارا جاتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے اور جب ان کو یہ یاد نہ رہا کہ وہ بندے ہیں کسی کے اور کوئی خالق ہے ان کا، انہوں نے پھر وہ اپنی منمانیاں جو کی تو اس کی وجہ سے ان کا جو حشر ہوا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ خود قرآن کریم میں حق سبحانہ و تعالی نے ایسی اقوام کا بار بار ذکر فرمایا ہے جن کو اللہ پاک نے سربلندی عطا فرمائی اور اللہ پاک نے ان کو بہت ہی عیش آرام عطا فرمائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور اپنی منمانی کرنے لگے، جس کی وجہ سے ان کو زبردست خفت اور رسوائی کا سامنا ہوا اور انجام کار وہ جہنم رسید بھی ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں جس طرح سے آپ کو حاسدین سکون سے جینے نہیں دیتے تھے، اسی طرح سے آپ کے امت کے جو بہترین افراد ہوتے ہیں یعنی بزرگان دین، حضرات اولیاء کرام، علماء اعظام، ان ہستیوں کو بھی لوگ جو ہے وہ جینے نہیں دیتے سکون سے، اور ان کے اوپر بھی کیچڑ اچھالتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور ممکن ہو سکتا ہو ان سے تو وہ سفلے کے سہارے لے کر ان کو دنیا سے رخصت بھی کرا دیا کرتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا سے رخصت کرانے میں براہ راست ملوث بھی نظر آتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملوث تو نظر نہیں آتے لیکن بہرحال کارروائی ان کی ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کو قتل کا جو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ زبردست وہ باغی اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان شمار ہوتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا ان کے لیے حضور نے فرمایا، اور جن پیغمبروں نے لوگوں کو قتل کیا کفر کی حالت میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں بہت بدترین لوگ ہیں۔ مارنے والا بھی کہ جس نے پیغمبر کو مارا وہ بڑا بدترین ہے بشرطیہ کہ ایمان نہ لایا ہو، اور اسی طرح سے جس کو پیغمبر نے مارا کفر کی حالت میں اس کو بھی فرمایا کہ وہ بھی بڑا بدترین آدمی ہے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چیدہ چنیدہ حضرات کو مارنے والوں کو بھی اللہ پاک نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا، اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ان پر سخت ناراض ہوئے ہیں۔
اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے ملتان آئے اور وہاں رہے اور جب وہاں بھی ان کا گزارا نہیں ہوا تو پھر یہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے۔ وہاں گئے تو یہ بالکل ایسی کھال اتری ہوئی، ان کی مکھیاں بھنکتی تھیں، کمبل اوڑھے ہوئے ہوتے تھے، تو یہ بھی محفل میں جا کر بیٹھنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا تو بہت ہی زیادہ نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ادھر حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے بھی خاص توجہ نہ کی اور التفات نہ کیا۔ ایک دن دعوت میں جانا تھا تو مولانا رومی نے دیکھا کہ یہ شخص مجذوب یہ آ کے بیٹھا ہے، یہاں بیٹھا رہتا ہے، تو اسی کو کہا کہ میرا یہ کتب خانہ ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا، اور میں جا رہا ہوں دعوت میں اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ چنانچہ آپ دعوت میں چلے گئے اور جب دعوت سے واپس لوٹ کر آئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ساری کتابیں کتب خانے کی حوض کے اندر ڈال رکھی ہیں اور یہ کھڑے ہوئے ہیں الگ۔ تو حضرت مولانا رومی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو آپ نہیں سمجھتے۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے اندر اتر کر ایک ایک کتاب جھاڑ کر باہر نکال دی، اور کتاب جو تھی ایک بھی ایسی نہ ہوئی کہ جس کا کوئی ایک حرف بھی مٹا ہو۔ تو اس وقت حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ اپنے وقت کے کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں، جو مشہور ہے بہت زیادہ کہ ملتان جب آئے تو آپ کو بھوک لگی تھی۔ ملتان کی گرمی سبھی جانتے ہیں کہ بہت شدید گرمی پڑتی ہے، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ بھائی مجھے یہ گوشت کا ٹکڑا ہے بھون کر دے دو، تو کسی ایک نے نہیں دیا۔ پھر سورج سے کہا کہ تو بھی شمس اور میں بھی شمس، آ کر میرا گوشت بھون کے چلا جا۔ تو سورج جو تھا وہ نیچے آیا تو اس وقت لوگ جو تھے وہ کلبل ہو گئے، اور پھر آپ وہاں سے چلے گئے باہر کے۔ اس کے بعد حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے انہیں اپنا استاد مانا اور شاگردی اختیار کی، اور پھر بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی رہیں۔ مخالفین میں بہت کافی لوگ تھے نوجوان، ان میں ایک ان کا بیٹا بھی شریک کار تھا کہ یہ ابا کی محفل کے اندر کون آدمی گندا سندا مکھیاں بھنکتی ہوئی کمبل اوڑھے ہوئے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو انہوں نے آپس میں منصوبہ بندی کر کے حضرت شمس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور قتل کر کے اندھے کنویں میں آپ کا گوشت جو ہے پھینکنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ جب کئی دن گزر گئے کہ حضرت شمس تبریز نظر نہیں آئے تو پھر پریشانی ہوئی کہ پتہ نہیں کہاں گئے۔ سب جگہ ڈھونڈ لیا، کہیں نظر نہیں آئے، کہیں پتہ نہیں نکلا، تو بالآخر پھر خواب میں نظر آئے کہ بھائی میں یہاں پڑا ہوں، کم از کم میرا جنازہ ہی پڑھ لو۔ تو پھر حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ میں اپنے شاگردوں کے جو اس کنویں پر تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ وہاں آپ کو قتل کر کے ڈال دیا تھا۔ ان لوگوں کو اللہ پاک نے جو تکلیفیں دیں اور اذیتیں عطا فرمائیں، الامان والحفیظ بہت ہی زیادہ اذیتوں کے اندر رہ کر عبرت کے نمونے بن کر مرے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ بدگمانی کرنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہندوستان کے جو بہت مشہور بزرگ ہیں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے دہلی۔ ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آ گیا۔ ایک عورت نے الزام لگا دیا بھرے دربار میں، اور اس کے بچہ ہوا بیٹا۔ حضرت خواجہ جو تھے تشریف لائے تھے، ملاقات رہی، اور اس پر جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ کو بڑا افسوس ہوا۔ وہ زمانہ حضرت سلطان شمس الدین التمش کا تھا،
مسجد میں دربار لگا، اس عورت کو بھی بلایا گیا اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلایا گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ حضرت قطب کو بہت ہی زیادہ چاہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک ہی تو قطب ملا ہے اور میرے قطب کے اوپر بھی تہمت لگا دی، تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے بڑے دربار میں معلوم کرایا، اعلان کرایا اور پوچھا، تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تو ظاہر خاموش رہے بالکل۔ آپ نے بادشاہ سے فرمایا کہ قاضی صاحب سے کہو کہ وہ اس سلسلے میں کارروائی کریں اور تحقیق کریں پوری طرح سے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ قاضی صاحب بھی دل سے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کی مقبولیت دیکھتے ہوئے دل کے اندر کسی قدر جو حسد تھا۔ انہوں نے بس سرسری سا کچھ ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے پوری طرح سے معاملہ سامنے نہیں آ رہا تھا، تو حضرت خواجہ نے پھر زور دیا کہ اس طرح سے معاملہ نہیں بنے گا، پہلے پوری طرح سے تحقیقات ہوں اور اس طرح سے گواہی وغیرہ پوری طرح ہو، اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ اس کا باپ کون ہے۔ چنانچہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ پر اتنی بڑی تہمت لگی اور وہ بزرگ گردن نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے اللہ کی طرف رجوع ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو سلطان الہند ہیں وہ بہت ہی زیادہ آپ کی وکالت کر رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ بچے سے پوچھو کہ بچہ بتائے گا کہ اس کا باپ کون ہے۔ تو قاضی صاحب نے بھی کہا کہ 2 مہینے کا بچہ ہے، کیا بولے گا؟ تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو بولے گا ضرور، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ چنانچہ عورت جو تھی اس نے بھی بولا کہ بچہ 2 مہینے کا ہے، یہ کہاں بولے گا؟ بول نہیں سکتا، 2 مہینے کا بچہ کہاں بولے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بچہ بولے گا۔ ایک مرتبہ بچے سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے، پوچھنے والے نے، تو بچہ نہیں بولا۔ پھر پوچھا تیرا باپ کون ہے، بچہ سویا ہوا تھا گود میں۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ قدرے غصے کے لہجے میں پوچھا، جلال کے لہجے میں، تیرا باپ کون ہے بتا۔ تو بچہ بول پڑا کہ درباریوں میں سے درباری جو ہے فلاں درباری میرا باپ ہے۔ بھائی اتنی بات ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تو برات کرا دی، اور ادھر جو ہے وہ معاملہ سزا کا ہونے والا تھا۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دل سے سردار کو بھی اور اس عورت کو بھی معاف کرتا ہوں۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہی آدمی اس عورت کو لے کر آیا۔ آپ کے یہاں ساتھی سارے جمع تھے، درویش جمع تھے، لے کر آیا اور آ کے گڑ گڑا کے معافی مانگی اور کہنے لگا کہ میں بہت ہی زیادہ شرمندہ بھی ہوں اور میں قتل کرنے کے لائق ہوں وغیرہ وغیرہ، آپ مجھے اگر معاف کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، اور مجھ سے یہ خطا ہوئی اور خطا کے اوپر خطا یہ ہوئی کہ میں نے آپ کا نام لگا دیا، تو آپ مجھے معاف کر دیں، اور یہ عورت یہ اصل میں ہندو ہے، اس کو مسلمان کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو بار کیف حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دونوں کو معاف بھی فرما دیا اور اپنا حلقہ ارادت میں بھی داخل فرما لیا، اور پھر ان کو اللہ کا نام بتایا، جس کو پڑھ کر وہ آپ کی درویشوں کی جماعت کے اندر داخل اور شامل ہو گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی تہمت لگی تھی۔ تو اس طرح سے یہ تہمتیں لگانے کے سلسلے بہت عام رہتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی علماء کو، بزرگوں کو دیکھنے والے دیکھتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں اس طرح سے ٹھاٹ سے رہتے ہیں، کیوں کھانے ٹھاٹ کے کھاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں اور لگا کے نکال دیتے ہیں۔ عام طور سے ائمہ حضرات کی تو بس اسی طرح مشکل آتی ہے کہ ان کو نمازیوں کے اندر سے ہی
جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے اور دیکھتے دیکھتے وہ مخالف ہو جاتے ہیں اور مخالفت ان کا زور پکڑ جاتی ہے اور اس طرح سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے منصوبے میں، لیکن بھول جاتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست قدرت والے ہیں۔ ایک واقعہ اور یاد آیا اسی بات پر، 1982 کا حج تھا۔ حج میں میرے ساتھ ایک نوجوان تھے، ریاض میں ملازمت کرتے تھے اور حج میں ہمارے ساتھ ہوئے۔ ان کو میں نے دیکھا، نوجوان آدمی تھے، 20-25 کے درمیان کی عمر تھی۔ ان کا پورا جسم جو تھا وہ زخمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے جوڑوں کے اوپر تو کھال چڑھا کر زخموں کو جو ہے بالکل بند کر رکھا ہے، لیکن اس کی گردن میں بھی زخم، ہاتھوں کے جوڑوں میں بھی زخم، کونیوں کے جوڑوں میں بھی زخم، پیر کے جوڑوں میں بھی زخم، گھٹنوں پر بھی زخم۔ تو وہ بیٹھا ہوا پٹیاں وغیرہ کرتا رہتا تھا۔ انہی کے ساتھ میں ایک صاحب بھی تھے، تو ان سے میں نے اکیلے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ بس آپ کچھ مت پوچھئے، یہ بہت ہی زیادہ اللہ کی پکڑ میں آئے۔ بھلے چنگے تھے، انہوں نے، ہم لوگ میس کے اندر رہتے تھے، چھڑے چھڑے رہتے تھے ایک جگہ، ان میں ایک حافظ صاحب بھی تھے ہندوستان کے اور بڑے نیک آدمی تھے۔ ایک دن دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، تو اس شخص نے ان پر تہمت لگا دی کہ بس بڑے پارسا بنتے ہو، میں نے دیکھ لیا تمہیں، تم کون ہو، اور اس طرح سے بہت بڑا الزام لگایا کہ وہ بیچارے رونے لگے۔ کھانا تو بھول گئے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ ساتھیوں نے بہت کہا اس کو، تم نے اچھا نہیں کیا، بہت غلط کیا، ان کو تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ مدتوں سے رہ رہے ہیں، کبھی انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا۔ لیکن وہ مانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے جمعے کو چھٹی ہوتی تھی تو اس میں اسکوٹر کو وہ صاف کر رہا تھا، سیلنسر کو صاف کرنے کے لیے اس نے ایک دفعہ تو کپڑا لگا کر اس کے اوپر تیل وغیرہ ڈال کر اس کو آگ لگا دی تھی، وہ پوری طرح سے جلا نہیں تھا سیلنسر، تو اس نے دوبارہ اس کے پاس ہی کین رکھا تھا پیٹرول کا، کھول کر اللہ تعالیٰ پکڑ میں جب لاتے ہیں تو اس طرح کے عنوان ہو جاتے ہیں۔ عقل ماری گئی اس کی اور اس نے وہ کین جو کھول کے اس کے اوپر انڈیل دیا، اور وہ جیسے انڈیلا تو آگ ایسی بھڑکی کہ اس کے اوپر خود پر پوری طرح سے آگ آ گئی۔ لوٹ پوٹ ہوا، رستے چلتے لوگ رکے، انہوں نے بتیرے مٹی وٹی ڈالی، لیکن باہر کیف وہ زخمی ہو گیا کافی زیادہ، اور اس کے بعد پھر پریشانی رہی اس کو۔ تو اس کے لیے بتایا تھا کہ یہ اگر امریکہ جائے، وہاں جا کے علاج کرائے، سرجری کرائے تو کئی لاکھ روپے کا لمبا خرچہ تھا۔ تو بعض وقت ایسی بھی پکڑ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے انسان کو۔ اسی لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ آدمی کبھی بھی کسی کے بارے میں گفتگو نہ کرے۔ حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ کا میں جمعے میں بھی مضمون بیان کیا اور اس سے پہلے بھی، کہ آپ خاموشی کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ بہت زیادہ خاموش رہو اور لا یعنی باتوں سے اجتناب کرو۔ انسان جو ہے اس لا یعنی باتوں کی وجہ سے ہی جو ہے وہ راندہ درگاہ بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو تو یاد بھی نہیں رہتا اور اس کا انجام برا ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی جتنے بھی ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، اور اسی طرح سے اور بزرگان دین ہیں، وہ حضرات بڑے اونچے مرتبے کے لوگ ہیں، لیکن عام آدمی یہ نہیں سمجھتا اور وہ انگلی اٹھا دیتا ہے ان پر اور اس طرح سے کیچڑ اچھال دیتا ہے۔ ایک شخص، اس نے اپنے پیر و مرشد کی شان میں گستاخی کی بہت زبردست۔ اس نے ان کے ساتھ حج کیا اور خوب برائی کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پناہ کے ایک وقت ایسا آیا کہ بیٹوں نے اس کو جوتوں سے مارا۔ تو اس لیے بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ آدمی بڑا خیال کرے۔ جس آدمی نے جس کے پیچھے نماز پڑھی
اس کا خیال نہیں کیا اور اس کو متہم کر دیا تو یاد رکھیے کہ وہ بچ کے جا نہیں سکے گا، اللہ کی پکڑ اس پر ضرور آ کر رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ولی کو برا کہنے پر وعید بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سود لینے پر وعید بیان فرمائی ہے۔ اعلان جنگ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے ولی کو ستایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جس سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرے تو ظاہر ہے کہ اس کے بچ کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں، الا یہ کہ وہ ان سے ملے اور مل کر معافی مانگ لے، تو کیوں نہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو جائے، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی پکڑ زبردست ہوگی۔ انسان بڑا ہی غافل ہے اور بہت ہی ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے دیکھنے میں بہت ہی زیادہ سیدھے سادے بھی لگتے ہیں، بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، اندرونی معاملہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے کسی کو کیا پتہ۔ جیسا کہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ غبار آلود چہرے، بال بکھرے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے، کسی کے دروازے پر جائیں تو لوگ بھگا دیں کہ میں جاؤں یہاں سے بھاگو، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مرتبہ اور مقام ایسا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیں۔ ہمارے بزرگ اور استاد تھے حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی ظاہر استاد تھے ہمارے، اور بڑے کتابیں پڑھانے والے بزرگ تھے۔ ان پر ظالموں نے جادو کرا دیا، اور جادو ایسا کرایا کہ زبان بندی بالکل ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ پڑھانے کے اس میں نہ رہے، لیکن بولنے کے قابل بھی نہ رہے، اور برسوں اس میں جیے۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ جنہوں نے کرایا ان کا کیا انجام ہوا، لیکن بہرحال حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات کو ہمیشہ جاری ساری رکھیں، درجات بلند فرمائے۔ ان کے زبان بندی کی وجہ سے فیض جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے رک گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو بولتے تھے تو وہ ختم ہو گیا۔ جلنے والے جلتے ہیں تو اس طرح سے اگر ان کا بس نہیں چلتا تو سفلی کا سہارا لیتے ہیں۔ ائمہ حضرات کے ساتھ خاص طور پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی کھلا دیا پلا دیا، یا ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا قصہ کر دیا کہ دیکھنے والے کو کچھ پتہ نہیں چلتا، تو بہرحال حاسدوں کو ملتا بھی کچھ نہیں، لیکن ان کو کچھ سکون بھی نہیں ملتا۔ حسد کی آگ تو ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جل جل کے اس میں مر جاتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے، کبھی بھی کسی بھی اللہ والے کے ساتھ عداوت کا معاملہ مت کیجیے، حسد اور کینے کا معاملہ مت کیجیے، اور ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا معاملہ رکھیے۔ ایک واقعہ اور یاد آیا، ہمارے ایک دوست تھے حکیم صاحب اجمیر شریف کے، اورنگی میں مطلب فرمایا کرتے تھے، جوانی کا زمانہ تھا تو وہ ہماری دکان پر بھی تشریف لے آیا کرتے تھے، آگے حکیم برکاتی صاحب کے یہاں تشریف لاتے تھے تو ہمارے پاس بھی آ جایا کرتے تھے۔ ہماری بڑی ان سے گہری دوستی ہو گئی تھی، میں بھی ان کے مطلب چلا جایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، کہنے لگے ایک شخص میرے پاس آتا ہے، بڑا نیک نمازی، اللہ اللہ کرنے والا، بہت ہی زیادہ عبادت گزار، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری عبادت میں نور نہیں رہا، اندھیرا اندھیرا ہے، نمازیں میں پڑھتا ہوں، تہجد میں پڑھتا ہوں، ساری عبادتیں کرتا ہوں، لیکن اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ حکیم صاحب ظاہر ہے کہ جہاں دیدہ ہستی تھے، انہوں نے ان کو قریدا، اور بات چیت کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ بھئی کسی بھی بزرگ کے ساتھ تمہارا کوئی مخاصمت کا یا مخالفت کا عنصر تو نہیں ہے؟ تو پوچھتے انہوں نے یہاں تک پہنچایا کہ پوچھا کہ کسی صحابی کے ساتھ میں آپ کو کوئی کدورت کا معاملہ تو نہیں ہے؟ تو اس پر انہوں نے برملا کہا ہاں ہاں،
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا انہوں نے کہ میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں. انہوں نے فرمایا یہی تو بنیاد ہے ساری خرابی کی. بھائی ان کے عمل ان کے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ، ان کو تم برا سمجھ لو، تمہارے برا سمجھنے سے ان کی ہستی پر کیا فرق پڑتا ہے، ان کے مرتبوں پر کیا فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو صحابی بنا دیا تو بنا دیا، تو تمہارے حسد کرنے سے اور مخالفت کرنے سے کیا فرق پڑے گا. تو بار کیف انہوں نے بہت سمجھایا ان کو، اور اس کے بعد کہا کہ توبہ کرو تم اس خیال سے، اور اچھا رکھو ان کے متعلق گمان. اور اس طرح سے پھر جب دوبارہ پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے توبہ کی. اس وقت سے پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو گئی کہ میری ہر عبادت کے اندر نور نظر آنے لگا. تو اندازہ کیجئے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو بہت بہت اونچی ہستیاں ہیں. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد انہی ہستیوں کے مراتب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی خاص طریقے سے چنا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے لیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بات چیت کے موقع پر کسی شخص نے کہا کہ کاش کہ ہم نہ ہوئے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم نہ ہوئے. تم ہوتے تو پتہ نہیں کیا پیٹ پھیر کے بھاگتے اور کیا کرتے کیا دکھاتے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیاں پیدا کی اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان نثاری کا شرف عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کی، مال بھی قربان کی. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ایک ایک ہستی اتنی زبردست، ان کی کاوشیں کوششیں اور محنتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول. اور اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اتنا مرتبہ اونچا عطا فرمایا ہے کہ سب سے آخری درجے کے جو صحابی ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ صرف ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا. تو تمام علماء حقانی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کو رکھ دو. صحابہ کے بعد تابعین ہیں، بڑے بڑے جتنے بھی حضرات ہیں ان سب کو بھی اور عوام الناس کو بھی دوسرے پلڑے میں رکھ دو. تو وہ پلڑا جس میں وہ صحابی ہیں وہ جھکا ہوا ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے تو کون ہستی ہے، کون آدمی ایسا ہے، کون جیدار ایسا ہے کہ جو ان کے مرتبہ اور مقام کو چھین لے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ سورج کو کوئی برا کہے، ایسا ہی ہے کہ چاند کو برا کہے، ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر گستاخی کرے، حضور کی شان میں گستاخی کرے. لیکن ان کی ہستیوں پر کیا اثر پڑتا ہے، سورج پر کیا اثر پڑتا ہے، چاند پر کیا اثر پڑتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کیا اثر پڑتا ہے. لیکن آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا. جب آدمی گڑبڑ کرتا ہے تو پھر اس کا تو بیڑا غرق ہوتا ہے، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنی حماقت سے اپنے لیے ہی جہنم میں ٹھکانہ پکا کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا کہنے والے آپ کے روز اول سے ہی دشمن ہوئے، اور آج بھی دنیا میں روئے زمین پر بہت بڑی تعداد میں مخالفین ایسے جو آپ کو برا کہتے ہیں، لیکن ان کے برا کہنے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت اور ہستی اور رتبے پر کیا اثر پڑتا ہے. تو میرے محترم دوستو، پیارے آقا کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص مرتبہ عطا فرمائے، اور ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ پیغمبروں کے بعد ان کے مرتبے ہیں. اور پھر حسب مراتب ان ہستیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف سلسلے رکھے ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے فائق ہیں، سب سے افضل ترین ہستی ہیں. اور اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت سیدنا ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسی طرح سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ یہ خلفائے راشدین ہیں. آپ نے ان کے لیے فرمایا، اور اس طرح سے 10 صحابہ جن کو آپ نے فرمایا دنیا کے اندر ہی کہ یہ عشرہ مبشرہ ہے.
جن کو دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت دی گئی، عشرہ مبشرہ، ان میں ہی حضرات خلفاء راشدین بھی ہیں، اور اسی طرح سے عام حضرات بھی جو عام صحابہ ہیں ان کا بھی مرتبہ جو ہے وہ کسی طرح بھی بعد کے لوگوں سے کم نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا کہ حضرت امیر معاویہ؟ آپ نے فرمایا کہ تم کیا بات کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ کا گھوڑا جو جہاد میں چلا، اس گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑی اور وہ ناک میں گئی، وہ مٹی بھی 100 عمر ابن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ تم حضرت معاویہ کے بارے میں بات کرتے ہو؟ تو بارکیف اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو بڑے مقام اور مرتبہ عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ امت کے اندر کوئی مانے کوئی نہیں مانے، دنیا میں تو حساب کتاب ایسا ہی ہے کہ سب کے لیے اللہ پاک نے راستہ کھلا رکھا ہے، بعد مرنے کے سب سے اچھی طرح سے حساب لیا جاتا ہے۔ تو بارکیف بزرگان دین تو یہی فرماتے ہیں کہ کسی کے بارے میں بھی لب کشائی نہیں کی جائے، ان کا معاملہ وہ جانے، ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم اپنی کی فکر کریں۔ تو بہرحال جو آدمی اپنی فکر میں رہتا ہے اس کو دوسروں کی فرصت نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے یہی بات ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں پہلے اپنے بارے میں تو دیکھ لوں کہ مجھے فرصت نہیں اپنے معاملات سے، کہ اللہ تعالیٰ میرے کو کس گروہ کے اندر داخل فرمائیں گے، اچھوں میں یا بروں میں، تو اس کے بعد کچھ بات کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو عبادت اور اطاعت سے فرصت نہیں ہوتی، اللہ اللہ کرنے سے فرصت نہیں ہوتی۔ ہمیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور